من القول والعمل ونعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقارنا يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب، قابل احترام جناب ایم اے حق صاحب، جناب عبدالرشید صاحب، اور بہت ہی دل کی گہرائیوں سے محبت کے لائق میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ جو چیزیں خراب ہوتی ہیں، نقصان دینے والی ہوتی ہیں، وہ چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ جنگلی کانٹے، جھاڑیاں، نقصان دینے والے عناصر مٹی کے اندر خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھل، پھول، اناج، سبزیاں، ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے مٹی پر محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس مٹی کی نگرانی کرنا پڑتی ہے۔ نگرانی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، وقت پر اس کو پانی دیا جاتا ہے، وقت پر اس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، تو پھر اس مٹی سے نفع دینے والی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر مٹی پر محنت نہ ہو، اس کی نگرانی نہ ہو، اس کی حفاظت نہ کی جائے، تو پھر نفع دینے والی چیزوں کے ساتھ نقصان دینے والی چیزیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں، جو ان پیڑوں کو کھا جاتی ہیں، ان پھلوں کو کیڑا لگا دیتی ہیں، یہاں تک کہ ایک نفع دینے والی چیز نقصان دینے والی بن جاتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، تو انسانوں کے اندر بھی اللہ نے یہی صفت رکھی ہے۔ انسانوں کے اندر برائیاں خود بخود پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے کسی محنت اور کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود وجود میں آتی ہیں۔ لیکن انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور نگرانی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر تربیت نہ ہوئی، نگرانی نہ ہوئی اور محنت نہ ہوئی، تو پھر یہ انسان نقصان دینے والا بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں، پھر یہ نہایت تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کی تربیت ہو جائے، اس کی نگرانی ہو جائے، اس کی دیکھ بھال ہو، تو پھر یہ انسان کارآمد بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر نفع اور فائدہ پہنچانے کا مادہ رکھا ہے، نقصان پہنچانے کا مادہ نہیں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آم کا درخت کبھی باغی نہیں ہوتا کہ وہ آم کے علاوہ کچھ اور دینے لگے، سیب کا درخت کبھی باغی نہیں ہوگا کہ وہ سیب کے علاوہ کچھ اور دینے لگے، سورج کبھی باغی نہیں ہوا کہ نہیں میں آج نہیں نکلوں گا، چاند کبھی باغی نہیں ہوا کہ میں آج نہیں چلوں گا، دن اور رات کا نظام کبھی باغی نہیں ہوا کہ نہیں میں آج نہیں آؤں گا، دیر سے آؤں گا، کل آؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بغاوت یا نافرمانی یا سرکشی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، اور ان دونوں مادوں میں پہلے ذکر برائی کا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا،
کہ تیرے اندر برائی کا بھی مادہ ہے، وَتَقْوَاهَا، اور بھلائی کا بھی مادہ ہے، تو گویا برائی پہلے وجود میں آئے گی، برائی بغیر تربیت کے وجود میں آ جائے گی۔ جھوٹ بولنے کی تربیت نہیں دینا پڑتی ہے، خود بخود بولنے لگتا ہے، لیکن سچائی پر باقی رکھنے کی تربیت دینی پڑتی ہے، سچائی کے فضائل بتانا پڑتے ہیں، سچائی کی اہمیت بتانا پڑتی ہے کہ بچہ سچ بولنے والا ہے، کیونکہ یہ ایک ترتیب ہے، اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی زندگی کا علم لے کر آئیں، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ساری چیزوں کا علم، اپنے دشمنوں کو پہچاننے کا، اپنی حفاظت کا، یہ ساری مخلوقات اپنا علم پیدائشی لے کر آتی ہیں، لیکن انسان کے پاس پیدائشی کوئی علم نہیں۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ تم دنیا میں اس طرح آئے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے، جاہل ہو، یہاں تک کہ جاہل کہ انسان اپنی زبان بھی نہیں جانتا، بولنا بھی نہیں جانتا، اس کی اپنی کوئی زبان نہیں، انسان کی اپنی کوئی زبان نہیں۔ باقی دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی سب کی اپنی زبانیں ہیں، ہر جانور کی اپنی زبان ہے، ہر پرندے کی اپنی زبان ہے، سب کی اپنی زبانیں ہیں، وہ اپنی زبان بولتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ بکری ہندوستان میں پیدا ہو تو وہ اپنی زبان بولتی ہے، اور انگلینڈ میں پیدا ہو تو وہ اپنی زبان بولتی ہے، اور مصر میں پیدا ہو تو وہ اپنی زبان بولتی ہے، لیکن انسان ہندوستان میں پیدا ہوا تو اردو بولے گا، عرب میں پیدا ہوا تو عربی بولے گا، انگلینڈ میں پیدا ہوا تو انگلش بولے گا، اسپین میں پیدا ہوا تو اسپینش بولے گا، کہ اس کی تو اپنی زبان بھی نہیں، یہ اپنی زبان بھی نہیں رکھتا ہے، اس کو زبان بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ یہ چلنا نہیں جانتا، یہ بیٹھنا نہیں جانتا، یہ کھانا نہیں جانتا، اس کو اپنی غذا کی بھی تمیز نہیں ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ جانور اپنی غذا پہچانتا ہے، بکری جانتی ہے کہ میری غذا گھاس ہے، سبزہ ہے، وہ گوشت کی طرف منہ بھی نہیں بڑھاتی۔ شیر جانتا ہے کہ میری غذا گوشت ہے، وہ گھاس پھوس نہیں کھاتا، لیکن انسان اس کو اپنی غذا کی بھی تمیز نہیں، یہ مٹی بھی اٹھا کر کھا لے، کیچڑ بھی اٹھا کر کھا لے، گندگی بھی کھا لے، اچھا بھی کھا لے، برا بھی کھا لے، سب کھا لے، اور اس کی تربیت نہ ہو تو یہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس کو تمیز نہیں رہتی ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، حلال بھی کھا لیتا ہے، حرام بھی کھا لیتا ہے، اپنا بھی کھا لیتا ہے، پرائے کا بھی کھا لیتا ہے، لوٹ کر بھی کھا لیتا ہے، چھین کر بھی کھا لیتا ہے، اگر تربیت نہ ہو۔ اس لیے انسانوں کی تربیت کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اس نظام میں سب سے پہلا دخل جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ماں باپ کا رکھا ہے، کہ ماں باپ کے ذمے کیا کہ اپنے بچوں کی تربیت تم کو کریں۔ سورہ لقمان اس کا بہت بڑا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری بچوں کی تربیت پیدائش سے لے کر کے اور آخر زندگی تک کس رخ پر ہمیں اپنے بچوں کو ڈالنا ہے، کیا تربیت کرنی ہے، اس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو ماں باپ کے ذمے یہ کام کیا گیا ہے، اور جہاں قرآن نے ہدایت دی وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت دی کہ تم کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے داہنے کان میں اذان دو۔ کیا مطلب؟ کہ اس بچے کو پہلا سبق اللہ کی وحدانیت کا پڑھاؤ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیابی کا راز اللہ کے احکامات کا ماننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع ہے، کہ یہ پوری تمہاری زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ پہلا سبق اس کے کان میں ڈال دو کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو۔ پھر اللہ کی عظمت کا بیان کرنا ماں باپ کے ذمے کیا گیا کہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی طاقت اور قدرت کو بولو، اتنا بولو کہ دلوں میں اللہ کی عظمت بچوں کے گھر کر جائے، اور جہاں یہ ہوتا ہے اس کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک بچہ دسترخوان لے کر کے آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، 8-9 سال کی عمر۔ میں نے پوچھا بیٹا تم اب سب سے بڑے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں حضرت، بڑا تو سب سے اللہ ہے، ہاں بھائیوں میں بڑا، بڑا تو سب سے اللہ ہے، ہاں بھائیوں میں بڑا۔ یہ جملہ اس کی زبان پر کہاں سے آ گیا؟ کس نے دے دیا اس کو یہ جملہ؟ میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں،
جب یہ سوال بچوں سے کیا جاتا ہے بچہ فوراً کہتا ہے ہاں میں بڑا ہوں، ہاں مجھ سے 2 چھوٹے بھائی اور ہیں، ہاں مجھ سے بڑا بھائی ایک اور ہے۔ یہ جملہ اس کی زبان پر شاید اس کے ماں باپ کی کہیں یہ تربیت تھی کہ بیٹا بڑائی اللہ کی ہے، جب کبھی تمہارے سامنے کسی کی بڑائی کا تذکرہ آئے تو فوراً یہ کہنا کہ نہیں بڑا یہ نہیں، بڑا تو اللہ ہے۔ تو اللہ کی عظمت کے بول بچوں کے سامنے اتنے بولے جائیں کہ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ ہو۔ پھر اللہ کا دھیان، کیونکہ معاشرے سے، ساری دنیا کے معاشرے سے گناہوں اور نافرمانیوں اور حکم عدولیوں اور بے راہ رویوں کو مٹانے کا کوئی قانون، کوئی ڈنڈا، کوئی پولیس کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس گناہ کرنے والے کے دل کے اندر اللہ کا استحضار نہ پیدا کر دیا جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کہ یہ استحضار پیدا کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی محنت میں صحابہ کے زندگیوں میں اللہ کے دھیان کو پیدا کیا تھا۔ اور وہ دھیان کہاں تک ان کو لے گیا؟ حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہوئے، 9 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ عمیر ابن حبیب بہت خوبصورت، بہت لہیم شہیم، بہت قابل نوجوان تھے۔ تو وزراء نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو یہ بہت لائق اور فائق نوجوان ہے، بہت صلاحیتوں والا ہے، اگر تم اس کو کسی طرح سے اپنے مذہب کی طرف راغب کر لو تو یہ تمہارے لیے بڑا کارآمد ہوگا۔ تو بادشاہ نے عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے دعوت دی کہ تم عیسائیت اختیار کر لو تو ہم تمہیں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیں گے اور پھر زماں حکومت ہم تمہارے سپرد کر دیں گے۔ تو عمیر ابن حبیب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ مجھے حکومت اور عورت کی دعوت دیتے ہیں؟ یہ تو میری نگاہ میں ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ میں رائی کے دانے کے برابر یا کسی پل میں اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ میں کیا ہوگا کہ میں سخت سے سخت ترین سزا دوں گا۔ کہ سزا کیا دیں گے آپ؟ جان لے لیں گے تو میں وہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے پھر وزراء سے مشورہ کیا کہ کیا کریں کہ اس کو قید خانے میں ڈلوا دو اور اس کو برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے انتظام کرو کہ یہ برائی کی طرف آئے۔ چنانچہ عمر ابن حبیب کو قید خانے میں ڈالا گیا اور کھانے کے لیے سور کا گوشت رکھا گیا، پینے کے لیے شراب رکھی گئی، اور روم کی حسین ترین لڑکی کو بلا کر کے اور یہ کہا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ تنہا رہنا ہے اور اپنی طرف اس کو متوجہ کرنا ہے، یہ کسی طرح تمہارے ساتھ برائی میں مبتلا ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ کمرے میں داخل کر دی گئی، عمر ابن حبیب بیٹھ گئے اور 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ تو انسان ہے یا کوئی اور بلا ہے؟ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، تو کون ہے؟ تو عمر ابن حبیب نے نگاہ نیچی کیے جواب دیا، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے کہ تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے پیاس نہیں لگتی، کہ ہاں مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، لیکن میرے اللہ نے اسے کھانے کو منع کر دیا، میرے اللہ نے اسے پینے کو منع کر دیا، اس لیے میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں اپنے اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ دھیان اس بند کمرے میں کس چیز نے پیدا کیا تھا؟ کون سی ایسی طاقت تھی جو عمیر ابن حبیب کو کھانے سے روکی تھی؟ کون سی ایسی طاقت تھی جو عمیر ابن حبیب کو اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھانے سے روکے تھی؟ تو وہ یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگی کہ تجھ جیسے نوجوانوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور تیرا حق بنتا ہے کہ تجھے دنیا میں جینے دیا جائے اور میں تیری زندگی کا اور یہاں سے نکلنے کا انتظام کروں گی۔ وہ آئی اور آ کر کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کچھ کام بنتا نظر آ رہا ہے، مجھے 1 رات کی اجازت دیجئے کہ میں عمیر کو لے کر کے باغ میں جاؤں، ٹہلوں، گھوموں تو شاید کچھ کام بنے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وہ گھر گئی، گھر سے کھانا بنا کر لائی، پانی لائی اور قید خانے میں داخل ہو کر یوں کہا کہ عمیر یہ کھاؤ، یہ حلال کھانا ہے، یہ پیو، یہ حلال پانی ہے، اور جو بچ جائے اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا، اور میں تم کو یہاں سے رات کو لے کر چلوں گی، تم میرے ساتھ چلنا، پھر میں تم کو راستہ بتا دوں گی، تم رات
رات سفر کیا کرنا اور دن چھپ جایا کرنا، اور یہ جو تارا نظر آ رہا ہے اس تارے کو اپنے داہنے کندھے کی طرف رکھنا، اگر تم اس تارے کو داہنے کندھے پر رکھو گے اور چلتے چلے جاؤ گے تو عراق پہنچ جاؤ گے۔ وہ لڑکی اس کو نکال کر لے گئی اور عراق کے راستے پر ڈال کر اسے آزاد کر دیا۔ سنانا یہ مقصود ہے کہ اس گناہ سے روکنے والی طاقت سوائے اللہ کے استحضار کے اور کوئی چیز نہیں تھی جس نے عمیر ابن حبیب کو گناہ سے روک لیا۔ تو دوسرا کام ماں باپ کا یہ ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ کا استحضار پیدا کیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو ہمارے قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، انہا ان تکو مسقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ میرے بیٹے، میرے بچے، میرے آنکھ کے تارے، ذرا اس بات کا خیال رکھنا کہ رائی کے دانے کے برابر کوئی کام زمینوں کے اندر اتر کر تو کرے، آسمانوں پر اڑ کر تو کرے، سمندروں میں غوطے لگا کر تو کرے، پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر کرے، جس دن تیرا رب ان کاموں کو تیرے سامنے لانے کا ارادہ کرے گا یأتی بہ اللہ، وہ تیرے سامنے لا کر رکھ دے۔ یہ استحضار جس دن پیدا ہو گیا تو پھر شرابی شراب سے روکا، جواری جوئے سے روکا، زانی زنا سے روکا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے روکا، ظلم کرنے والا ظلم سے روکا۔ کہ یہ سب سے پہلا سبق ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ کا استحضار پیدا کیا ہے، اور اللہ کا استحضار اللہ کی طاقت سے آئے، کہ اللہ کی طاقت بچوں کو سمجھائی جائے کہ اللہ کتنی طاقت والے ہیں، اللہ کتنی قدرت والے ہیں۔ پھر اللہ کے کارخانے کو دکھا کر بتایا جائے، دیکھو یہ آسمان کی چھت کس نے تانی ہے، دیکھو یہ زمین کا فرش کس نے بنایا ہے، دیکھو یہ آسمان سے بارش کے قطرے کون لاتا ہے، دیکھو زمین سے یہ غلہ کون اگاتا ہے، دیکھو یہ پھول کون مہکاتا ہے، دیکھو یہ سورج کی کرنیں کون لاتا ہے، دیکھو یہ ہواؤں کے جھونکے کون چلاتا ہے۔ ایک ایک اللہ کی نشانی کو دکھا کر بچوں کے یقین کو ڈائیورٹ کیا جائے کہ اپنے اللہ کا استحضار کرو، اللہ کے دھیان کو پیدا کرو۔ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور تعلق اور اتباع، اس کو بچوں کے دل میں اتارا جائے، ان سے محبت کرنا سکھایا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور ہم کیوں محبت کریں، کس لیے محبت کریں، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، یہ بچوں کو بتایا جائے، سنایا جائے، تاکہ ان کو استحضار پیدا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، اور آپ کے علم و فضل کا، اور آپ کی کرامتوں کا، آپ کی بھلائی کا استحضار ان بچوں کی زندگیوں میں پیدا ہو۔ اتنا سنایا جائے کہ بچوں کی نگاہ میں سب سے محبوب ذات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن جائے، اور وہ ٹوٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے بن جائے۔ یہ جب ہوگا جب یہ عظمت اور محبت خود میرے دل میں ہو، میں اللہ کو پہچانوں گا، میں اللہ سے تعلق رکھوں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں گا، میں ان سے تعلق رکھوں گا، میں ان سے محبت رکھوں گا، پھر یہ محبت میری نسلوں میں منتقل ہو۔ جہاں ہوا اس کے نمونے ملتے ہیں۔ ایک مدرسے کا جلسہ تھا، اس جلسے میں ایک بچے کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ اس بچے کو استاد نے نعت یاد کرائی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ بچے نے اس نعت کو پڑھا، لیکن جب اس نعت کو پڑھا تو اس نے پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ ایک کوئی مجھ جیسا محبت سے کورا بیٹھا تھا، اس نے جب اس کی تقریر کا نمبر آیا تو اس نے تقریر میں کہا کہ آج کل اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بچے غلط یاد کر لیتے ہیں۔ نعت کے الفاظ یہ ہیں، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور اس بچے نے نعت کو اس طرح پڑھا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ اساتذہ کی بے توجہی سے ہوتا ہے۔ اب استاذ کے تو کاٹو خون نہیں، جلسہ ختم ہو گیا، وہ بچہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر جب درجے لگے تو وہ استاذ درجے میں گئے، اس بچے پر نگاہ پڑی، استاذ کو غصہ آیا، لیکن کیا کرتے، پھر انہوں نے کچھ سوالات بچوں سے کیے، پھر یوں کہا کہ اچھا میں تم سے سوال پوچھوں گا اور جس سے میں کہوں گا وہی جواب دے گا۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے ایک سوال کیا، اچھا بتاؤ کہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا تھا، اور وہ بتائے گا۔ اس بچے کی طرف اشارہ کیا
وہ بچہ خاموش بیٹھا رہا، کچھ نہیں بولا. اس نے پھر کہا، پھر کچھ نہیں بولا، پھر کہا، پھر کچھ نہیں بولا. استاذ تو غصے میں تھے ہی، اور غصہ آسمان پر. استاذ اٹھ کر گئے، ایک تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا، تیسرا تھپڑ مارا، لیکن وہ بچہ روئے جائے، کوئی جواب نہ دے. اتنے میں انٹرول ہو گیا. استاذ کہنے لگے کہ اگر انٹرول کے بعد تو نے جواب نہیں دیا تو میں تیری چھڑی سے خبر لوں، اور تو ضدی ہے، مجھے معلوم ہے ضد کی وجہ سے جواب نہیں دے رہا ہے. میں تیرے گھر کو جانتا ہوں، تیرے گھر کی تربیت کو جانتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ تجھے نام معلوم نہ ہو. تجھے نعت میں نے وہ یاد کرائی تھی، اپنے ضد سے تو نے غلط پڑھا. آج تو بھی ضد کی وجہ سے جواب نہیں دے رہا ہے. میں ابھی انٹرول کے بعد تیری چھڑی سے خبر لوں. بچے کھیلنے چلے گئے. یہ بچہ روتا رہا، پھر اٹھا، باتھ روم گیا، ہاتھ منہ دھوئے، دھو کر کے واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا. انٹرول ختم ہوا، بچے آ گئے، استاذ بھی آئے. استاذ چھڑی لے کر آئے کہ ہاں بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا. وہ بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے بولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. استاذ حیرت میں پڑ گئے کہ اس نے یہ نام پہلے کیوں نہیں بتایا، اور اب بتا رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے. استاذ اٹھ کر اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ نام پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، اور اب بتا دیا تو رو کیوں رہے ہو. تو کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے امی کو، میرے ابو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، اور میرے ابو کا انتقال ہو گیا. اور جب میرے ابو کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلا کر مجھ سے یوں کہا کہ بیٹا میں نے کبھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. اگر ہو سکے تو تم بھی کبھی زندگی میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے مت لے. استاذ جی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میرا وضو نہیں تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ ماریں گے، میں مار برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں. پھر کہنے لگا کہ استاذ جی آپ مجھے معاف کر دینا، آپ کی رسوائی ہو گئی، آپ کو لوگوں نے برا بھلا کہا کہ میں نے نعت غلط پڑھی. بات یہ ہے استاذ جی کہ میرے ابو نے دوسری بار مجھ سے کہی تھی کہ بیٹا کبھی نبی کی شان میں گستاخی مت کرنا. ہمارے نبی اتنی بڑی شان والے، اور میں ان کے لیے یہ کہوں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو والا لفظ مجھے گستاخی لگا، اس لیے میں نے اسے والے کر دیا تھا. آپ مجھے معاف کر دینا. استاذ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. استاذ نے باہیں پھیلائیں، بچے کو سینے سے لگایا اور یوں کہا بیٹا غلطی تیری نہیں، غلطی تو ہماری ہے. ہم جانتے ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا چیز ہو. چونکہ ہم نہیں جانتے اس لیے ہم اپنے بچوں کو وہ محبت نہیں بتا پاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانا کہ آپ کتنی عظمت والے. اللہ تعالیٰ نے کن صفات کو آپ کو آراستہ فرمایا. چنانچہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو قرآن میرے بچوں یہ اللہ کے رسول پر قرآن ویسے نہیں اتر گیا، بلکہ اللہ نے قرآن کو بنانے کے لیے جو حروف بنائے، الف با تا سا سے لے کر یا تک جو حروف بنائے، جیسے جیسے حروف بنتے گئے وہ حروف خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے چلے گئے اور ان کی صفات بتاتے چلے گئے کہ یہ کتنی صفات والے ہیں. چنانچہ الف بنا تو الف بولا احمد آ گئے، با کو بنایا تو با نے کہا بشیر آ گئے، تا کو بنایا تو تا نے کہا تنویر آ گئے، سا کو بنایا سا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم کو بنایا جیم نے کہا جمیل آ گئے، ہا کو بنایا ہا نے کہا حبیب آ گئے، خا کو بنایا خا نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، دال کو بنایا دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال کو بنایا زال نے کہا زکی آ گئے، را کو بنایا را نے کہا رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، زا کو بنایا زا نے کہا زائر بیت اللہ آ گئے، سین کو بنایا سین نے کہا سعید آ گئے، سید آ گئے، شین کو بنایا شین نے کہا شاہد آ گئے، شہید آ گئے، صاد کو بنایا
صاد نے کہا صابر آ گئے، صادق آ گئے، ذات کو بنایا، زاد نے کہا ضامن آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے، ذا کو بنایا، ذا نے کہا ظاہر آ گئے، عین کو بنایا، عین نے کہا عادل آ گئے، غین کو بنایا، غین نے کہا غیور آ گئے، فا کو بنایا، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف کو بنایا، قاف نے کہا قوی آ گئے، کاف کو بنایا، کاف نے کہا کریم آ گئے، کلیم آ گئے، لام کو بنایا، لام نے کہا لئیق آ گئے، نون کو بنایا، نون نے کہا ناصر آ گئے، واو کو بنایا، واو نے کہا ولی آ گئے، میم کو بنایا، میم نے کہا محبوب آ گئے، محمود آ گئے، محمد آ گئے، ہا کو بنایا، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ کو بنایا، حمزہ نے کہا امین آ گئے، آخر میں یا بچی وہ بھی پکار اٹھی، اے لوگو سنو یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو در یتیم بنایا۔ کہ ان صفات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیار کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس نبی نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ کیا کرو، تو پہلی بات بتائی کہ بچوں کا اچھا نام رکھو۔ ان بچوں کو اچھا نام رکھنے سے پہلے کہا بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو، اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، میری اولاد میرا حق نہیں ادا کرتی، میرا کہنا نہیں مانتی، میری خدمت نہیں کرتی۔ بیٹے کو بلایا گیا کہ بیٹا تم باپ کا کہنا نہیں مانتے، باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، کیا صرف اولاد کہ ہی اوپر حقوق ہیں کہ وہ ماں باپ کے حق کو ادا کرے، یا ماں باپ کے اوپر بھی کوئی حق ہے کہ وہ اولاد کا ادا کرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ماں باپ کے اوپر بھی حق ہے کہ وہ اولاد کا حقوق ادا کریں۔ تو پوچھا کہ امیر المومنین ماں باپ کے ذمہ کیا حق ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ماں باپ کے ذمہ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ تو امیر المومنین ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میری ماں کس کو بنایا ہے؟ کہ امیر المومنین انہوں نے میری ماں کے لیے ایک طوائف کا انتخاب کیا اور اس سے نکاح کیا۔ پھر دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ امیر المومنین ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے میرا نام حرب رکھا ہے، تو میرا تو کام ہی لڑنا لڑانا ہے۔ تیسرا کام ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دلائی جائے۔ امیر المومنین ان سے پوچھئے کہ انہوں نے مجھے کیا تعلیم دلائی؟ انہوں نے مجھے کچھ نہیں پڑھایا، کچھ نہیں لکھایا، تو اب میں ان کے حق کو کیسے ادا کروں؟ امیر المومنین نے مقدمہ خارج کر دیا کہ جب تم نے اپنے بچے کے حق نہیں ادا کیے تو تم کیسے ان سے مطالبہ کرتے ہو کہ یہ تمہارا حق ادا کریں؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی لڑکی سے نکاح کرو تو اس میں دین کو ترجیح دو، کہ لڑکی دیندار ہو، اللہ کو جاننے والی ہو، نبی کو جاننے والی ہو، سنتوں کی پابند ہو، با حیا ہو، با پردہ ہو، اللہ کے احکامات کی رعایت رکھنے والی ہو۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ پھر جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کے بعد اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے کہ اس کو اچھی تعلیم ملے۔ اس تعلیم میں سب سے پہلی بات من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو سکھاؤ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ تو بچوں کو سب سے پہلے اچھی تعلیم کا انتظام کرنا، اچھی تربیت کا انتظام کرنا، ان کے اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کرنا۔ قرآن نے اس کی طرف اشارات کیے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پہلی بات ان کو یہ بتاؤ کہ زمین پر اور لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چلا کریں، اپنی بڑائی نہ جتلایا کریں، اپنا غرور اور اپنے علم کا گھمنڈ نہ ظاہر کریں، اپنے مال کا گھمنڈ نہ ظاہر کریں۔ میں بڑے مال والا ہوں، میں بڑے علم والا ہوں، میں بڑے عہدے والا ہوں، میں بڑی صلاحیتوں والا ہوں، اس کا اظہار نہ کریں بلکہ تواضع سے چلا کریں۔
آواز کو اپنی پست رکھا کریں. انکر الاسوات لصوت الحمیر، چیخنا، چلانا، بدزبانی اختیار کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ جانوروں کا کام، اور جانوروں میں بھی گدھے کا کام ہے، وہ چیخا چلایا کرتا ہے. ان کو ادب سے بولنا سکھاؤ، ان کو گھر کے اندر کی زندگی بتاؤ، آپس میں محبت سے رہنا سکھاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سکھاؤ. اگر جب ان کے بڑے ہو جائیں، ان کی شادی کا وقت آئے، تو ان کو آپس میں میاں بیوی کے ساتھ مل کر کس طرح رہنا ہے وہ ان کو بتاؤ. وعاشروہن بالمعروف، ان سے کہو کہ آپس میں بھلے طریقے پر رہا کریں. میاں بیوی بن کر رہیں تو کس طرح رہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کے لیے کپڑوں کے درجے پر ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے کپڑوں کے درجے پر ہیں. کیا مطلب؟ کہ کپڑوں کا کام ہوتا ہے جسم کے عیبوں کو چھپا لینا، کپڑوں کا کام ہوتا ہے انسان کو زینت بخشنا. تو گویا اب مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے عیبوں کو چھپائیں، اور عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کے عیبوں کو چھپائیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت کا، سکون کا، چین کا، خوشی کا سامان بنیں. یہ ہدایات ہیں جو قرآن نے دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پھر اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنایا جائے، ان کے ہاتھ سے صدقات دلوائے جائیں کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ خود آگے بڑھ کر کے لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں، لوگوں کے کام آنے والے بنیں. ان کی اچھائی پر ان کو انعامات دیے جائیں، ان کی ہمت افزائی کی جائے. خاص طور سے یتیموں کی پرورش پر اور یتیموں کی دیکھ بھال پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دھیان دیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ رہے ہیں، عہد سے لوٹ کر آ رہے ہیں، اور لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے بچے بھی آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بچے آ رہے ہیں ان بچوں کو ان کے والد کی سواریوں پر بٹھا دو. اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بچوں کو مجھے دے دو، اور ان دونوں بچوں کو اپنی سواری پر بٹھایا، اپنے ساتھ لے کر آئے، اور پھر گھر آ کر فرمایا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو. ان کے گھر والوں کو بلا کر کے ان کو کھانا کھلایا، پھر ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان سے محبت کی. اللہ کے رسول عیدگاہ جا رہے ہیں، ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے اور بچے کھیل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آج میرے ابا نہیں ہیں، اگر میرے ابا ہوتے تو میرے بھی اچھے کپڑے بنتے، میرے لیے بھی کچھ اچھی کھانے کی چیزوں کا انتظام ہوتا، آج میرے ابا نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے اس بچے کو فوراً گودی میں اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھایا، اور عیدگاہ جانے کے بجائے واپس اپنے گھر چلے گئے. اور گھر جا کر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اس بچے کو نہلاؤ، اس کو تیار کرو، میں اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر جاؤں گا. حضرت عائشہ نے نہلایا، فرمایا اس کو نئے کپڑے پہناؤ. تو حضرت عائشہ مسکرانے لگی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں نیا کپڑا بچوں کا کہاں سے آیا؟ فرمایا جاؤ فاطمہ سے لے کر آؤ. حضرت فاطمہ کے پاس پہنچی، فرمایا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جو تھے حسن اور حسین کو پہنا دیے. فرمایا اچھا. تو آپ نے اپنی چادر اتاری، نئی چادر کے 2 ٹکڑے کیے. فرمایا عائشہ، ایک سے اس کا تہبند باندھو اور ایک اس کو اوپر سے اڑاؤ، مجھے پرانی چادر دے دو. پرانی چادر اوڑھی، پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، دائیں طرف حسن کو پکڑا، بائیں طرف حسین کو پکڑا، اور اس طرح عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے. اور پھر مصلی پر پہنچ کر اس یتیم بچے کو اپنے بغل میں کھڑا کیا، پھر نماز پڑھائی. خطبے کے لیے منبر پر پہنچے تو بچے کو ساتھ بٹھایا اور یوں فرمایا کہ لوگوں، یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے میدان میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ بچہ اس وقت میرے ساتھ. تو یتیم کی تربیت بتائی، بے کسوں بے سہاروں کی مدد کرنا بتایا. یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی یہ تربیت کی جائے، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے کہ بیٹا جھوٹ کبھی مت بولا کرو، بیٹا گالی کبھی مت بکا کرو، بیٹا زبان سے کسی کی شان میں گستاخی مت کیا کرو، دوسروں کے تذکرے مت کیا کرو. عام بیماری ہم بڑوں کی بھی ہے تو چھوٹے تو پھر چھوٹے ٹھہرے، کہ عام بیماری یہ ہے کہ جہاں ہم 4 بیٹھتے ہیں دوسرے 4 کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جہاں ہم 4 بیٹھتے ہیں دوسرے 4 کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اپنی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، دوسروں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں ایک بزرگ کی خدمت میں گیا، ان سے پوچھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب، غیبت سے بچنے کا علاج جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت فرما دیجئے. تو فرمانے لگے ایک جملہ یاد رکھنا، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں. تو
तुम सारी जिंदगी गीबत से बच जाओगे। जब कोई तुमसे किसी की बातें शुरू करे, कह दो कि मैं मौजूद हूं, मेरी बात करो, आप मौजूद हो, अपनी बात करो, और अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की बात करो, मैं किसी तीसरे की बात सुनता नहीं। कि गीबत हमारे आमाल को चौपट कर देती है, और जब हम गीबत के आदी हो जाएंगे तो हो नहीं सकता कि हमारी नस्लों के अंदर ये मर्ज मुंतकिल ना हो। फिर वो बच्चे भी उसी के आदी बनते हैं, वो सुनते रहते हैं, घर में अब्बा हर वक्त दूसरों के तस्करे करते हैं, हर वक्त अब्बा किसी की बुराई करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी को ऊंचा करते हैं, किसी को नीचा करते हैं। फिर वो भी अपने यारों दोस्तों में उसी रुख को इख्तियार कर लेता है। जैसा कि अभी हमारे नाज़िम साहब ने फरमाया था कि हम जिनको तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए खुद आइडियल बन करके सामने आना पड़ेगा, कि हम उनको आइडियल बन करके दिखाएं कि हम तुम्हारे सामने नमूना हैं, ऐसे बनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आइडियल बनाया था, तो फिर उनमें से हर एक आइडियल था। कैसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत किस तरह हर एक बच्चे और बूढ़े और जवान इनके दिलों में डाल दी थी अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से, उसके नमूने हैं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु बनु हारिसा के रहने वाले, अच्छे घराने के फर्द, मालदार घराने के, बड़े कबीले के फर्द हैं, लेकिन वो सफर में आए, सफर में आकर के कहीं गुम हो गए, कबीले वालों उनमें कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, हमला हुआ, और वो ज़ैद इब्न हारिसा गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार होकर के वो गुलाम बन गए, गुलाम बन करके बाजार में बेच दिए गए, और बिकते बिकते मक्का में आ गए, और मक्का में आकर हजरत खदीजा ने बहैसियत गुलाम उनको खरीद लिया और घर में रहने लगे। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला, आपके पास रहते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, और सब कुछ होता रहा। अरसा गुजरा, बाप दीवाने हो गए, बाप की बेटे की जुदाई में अशार गुनगुनाया करते थे, घूमा करते थे, फिरा करते थे कि पता नहीं मेरे ज़ैद को जमीन निगल गई, पता नहीं मेरा ज़ैद कहीं पहाड़ों में जा मरा, पता नहीं मेरे ज़ैद का क्या बना। अगर मुझे ये पता चलता कि पहाड़ों के पीछे ज़ैद है तो मैं उसको ढूंढ कर ले आता, अगर मुझे ये पता चलता कि मेरा ज़ैद समंदरों के अंदर चला गया और वहां से मैं उसको ला सकता हूं तो मैं वहां चला जाता और वहां से लेकर आता। इस तरह के अशार गुनगुनाते रहते और फिरते रहते। बनु हारिसा के कुछ लोग हज के लिए आए तो वहां ज़ैद को देखा, ज़ैद को देख करके शौक पैदा हुआ, जल्दी से गए, जाकर के बाप का हाल बताया तो हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मैं बनु हारिस से हूं और हारिस का बेटा हूं, लेकिन तुम मेरे बाप से जाकर कह देना कि मैं बड़े करीम लोगों के पास हूं, बड़े अच्छे लोगों के पास हूं और मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं। वो अशार में उन्होंने जवाब दिया, वो पैगाम पहुंचा, बाप को इत्तला मिली, बाप ने अपने भाई को बुलाया, अपने दूसरे बेटे को बुलाया और यूं कहा कि ज़ैद का पता चल गया है, ज़ैद मक्का में बनु हाशिम के पास है, चलो माल लेकर के चलते हैं और ज़ैद को छुड़ा कर लाएंगे। वो बहुत सारा माल लेकर के आए और आकर अल्लाह के रसूल से मुलाकात की और यूं कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम करीम इब्न करीम हो, तुम बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारी सिफत है मेहमान नवाजी, हम तुम्हारे मेहमान हैं, अपनी एक हाजत लेकर के आए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या हाजत? कि मेरा बेटा ज़ैद तुम्हारे पास गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, मैं उस बेटे को छुड़ाने के लिए आया हूं, तुम जो फिदिया उसका लेना चाहो हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे ज़ैद को हमारे हवाले कर दो। फरमाया बस इतनी सी बात? कि जी। क्या अच्छा, तो देखो ऐसा है, मैं ज़ैद को बुलाए लेता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, और अगर वो तुम्हारे साथ जाना न चाहे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर तुम्हें ये मंजूर हो तो मैं ज़ैद को बुलाऊं। तो बाप ने कहा कि आपने हमारे साथ एहसान से भी ज्यादा एहसान किया है। तो अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, ज़ैद 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 आ गए और फिर पूछा, ज़ैद इनको जानते हो? कि जी या रसूल अल्लाह, ये मेरे अब्बा हैं। और इनको पहचानते हो? कि जी या रसूल अल्लाह, ये मेरे चचा हैं। और इसको पहचानते हो? कि हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई है, कि ये तुमको लेने के लिए आए हैं, तुम इनको भी पहचानते हो और मुझे भी जानते हो, मेरा हाल भी तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें इख्तियार है। तो ज़ैद ने एक निगाह बाप पर डाली, फिर एक चचा पर डाली, फिर एक भाई पर डाली, और फिर तीनों पर निगाह डालने के बाद घूम कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखकर कहने लगे, फिदा हो अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैं भला आपको छोड़कर चला जाऊं?
میں اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار. میں نے جو آپ میں دیکھا وہ کہیں مجھے نہ ملا. میں غلامی برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. زید بن حارثہ کے اس جملے کو سن کر باپ کہنے لگا زید تو غلامی آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ تو باپ پر ایک اجنبی کو ترجیح دیتا ہے؟ چچا نے کہا زید تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر اجنبی لوگوں کے بیچ میں اور وہ بھی غلام بن کر جینا پسند کرتا ہے؟ بھائی نے کہا بھیا اماں کو بھائی کو باپ کو رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کر غلام بن کر ایک اجنبی شہر میں تو رہنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں ابا ہاں چچا ہاں بھیا جو بات میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی وہ تم میں سے کسی میں نہیں اور دنیا کے کسی انسان میں نہیں تو میں بھلا ان کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں. اتنا جملہ پورا ہوا کہ رسول اللہ نے یوں کر کے ہاتھ بڑھائے اور زید بن حارثہ نے چھلانگ ماری اور آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ نے سینے سے چمٹا کر فرمایا کہ زید آج سے غلام نہیں زید آج سے میرا بیٹا ہے. کیا محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے اندر منتقل کر دی تھی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان بچوں کے اندر منتقل کیا جائے. اور منتقل کیسے ہوگا کہ آپ کے تذکرے ہوں, آپ کے واقعات سنائے جائیں, آپ کی زندگی بتائی جائے, آپ کا بچپنا بتایا جائے, آپ کی جوانی بتائی جائے, آپ کی عبادات بتائی جائیں, آپ کے مجاہدات بتائے جائیں, آپ کا امت سے پیار بتایا جائے کہ آپ نے امت سے کتنا پیار کیا ہے, کتنا پیار کیا ہے. ہم اور آپ شاید اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہو کتابوں کے مطالعے کی اور سیرت کے مطالعے کی, انہوں نے پڑھا ہوگا اور پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کتنا پیار کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہم امتی, آپ کا درجہ بہت اوپر ہم بہت نیچے, ہماری اور آپ کی کل قیامت کے میدان میں ملاقات کیسے ہوگی؟ فرمایا عائشہ میں اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. یا رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ جب میری ضرورت پڑے تو حوض کوثر پر آ جانا, میں اپنی امت کی پیاس بجھا رہا ہوں گا. فرمایا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا تو ترازو کے پاس آ جانا, میں اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا اور ان کے نیکی کے پلے کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہوں گا. یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا تو پھر پلسرات پر آ جانا, میں اپنی امت کو سلامتی سے گزارنے کی درخواست اللہ سے لگا رہا ہوں گا. یا رب سلم سلم, اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے. فرمایا وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا کہ پھر میری امت کے غربا کے پاس آ جانا, میں اپنی امت کے غریبوں کے بیچ میں کھڑا ملوں گا. اور عائشہ یہ بات یاد رکھنا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امت کے آخری فرد کا فیصلہ نہ ہو جائے. یہ پیار امت سے محمد رسول اللہ کا بتانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کتنا پیار کیا ہے. پیار کی حد ہو گئی کہ جب دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہوا, اللہ اکبر, تو جبریل آئے, اسرائیل آئے. یا رسول اللہ اسرائیل آئے ہیں, اجازت ہو تو اندر آ جائیں. فرمایا اجازت ہے. اسرائیل اندر آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دنیا کے پہلے اور آخری شخص ہیں جس کے لیے مجھے یہ حکم ملا, اجازت دے تو اندر جانا, اجازت نہ دے تو باہر ہی سے واپس آ جانا. یا رسول اللہ میں اپنا کام شروع کروں؟ اللہ کے رسول نے جبریل کی طرف دیکھا, ہاں بھائی جبریل, ہاں بھائی جبریل, کیا رائے ہے تمہاری, چلنا چاہیے رکنا چاہیے؟ تو حضرت جبریل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کا متمنی ہے, اللہ آپ کے انتظار میں ہے. فرمایا اچھا ٹھہرو ٹھہرو, واپس جاؤ واپس جاؤ, پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, پوچھ کر آؤ میری امت کا کیا ہوگا. جبریل گئے, واپس آئے, اطلاع دی یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, کہ بس اب میرا کام ہو گیا. اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. اسرائیل تم اپنا کام شروع کرو, عائشہ پردہ ہٹا دو, مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لینے دو. سارے صحابہ مسجد میں جمع تھے, نگاہ ڈالی اور فرمایا ہے میرے صحابہ میں تمہارے بیچ سے جا رہا ہوں, میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے, ان کو میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہہ کر گیا, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز, میری امت نماز, میری امت نماز, میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک, نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک. ماتحت
عہدوں کے ساتھ اچھا سلوک. اور پھر اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا. تو جیسے ہی کام شروع کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہرو اسرائیل، ایک بات بتاؤ، جب تم کسی کی جان نکالتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی ہیں کہ ہاں دیکھی ہیں، اور ریشم کا کپڑا دیکھا ہے کہ ہاں دیکھا ہے، کہ ریشم کے کپڑے کو ان کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے اور وہ کپڑا اس پر کچھ دن پڑا رہے، پھر اس کا ایک کونا پکڑ کر کھینچا جائے، اسرائیل اس کپڑے کا تو تار تار جدا ہو جائے گا. فرمایا ہاں یا رسول اللہ جب میں کسی کی جان نکالتا ہوں اس کے جسم کے تار تار جدا ہو جاتے ہیں. اسرائیل کیا تم ایک کام نہیں کر سکتے؟ کہ کیا یا رسول اللہ؟ اسرائیل میری ساری امت کی جان نکالنے کی جتنی تکلیف ہے وہ ساری تکلیف تم مجھے دے دو اور میری امت کی جان آسانی سے نکال لو. کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ جس نبی نے اتنا پیار کیا ہو، امت سے اتنا پیار کیا ہو، اس نبی کی لاج نہ رکھنا، اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بنانا، اس نبی کی زندگی کو اپنی نسلوں میں منتقل نہ کرنا، کیا اس سے بڑی بھی کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ یہ واقعات سنا کر کے بچوں کے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو بٹھانا، تاکہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر شوق سے چلنے والے بنے، خوف سے چلنے والے نہ بنے. ابا دیکھ لیں گے اس لیے نماز پڑھو، ابا دیکھ لیں گے اس لیے سنت کے مطابق کھاؤ. نہیں بھائی، یہ دین زندہ نہیں رہے گا. اس دین کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اس دین کا شوق نسلوں میں منتقل کرنا ہوگا، اور شوق منتقل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت نسلوں کے اندر منتقل کرنی ہوگی. اور اس محبت کو منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا بنوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا، ان کے طریقوں پر چلنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی اداؤں کو اپنی ادا بنانے والا. صرف نعروں سے محبت نہیں ہوتی، صرف کہہ دینے سے محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبوب سے محبت تو جب ہوتی ہے جب محبوب کی ادائیں بھی محبوب بن جائیں. آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، کہ ہر ادا ایسی محبوب ہو کہ دنیا کی ساری ادائیں اس کے سامنے ہینچ نظر آئیں. یہ نظر آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر رکھی ہے، یہ نظر آنے لگے، سمجھ میں آ جائے، اور اس طریقے میں جس طریقے نے دنیا کو قعر مذلت میں پہنچا دیا ہے، گمراہیوں میں ڈال دیا ہے، اس سے بچنے کا شوق پیدا ہو. یہ بتایا جائے کہ تم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، یہ ڈوب جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، تم ان کے پیچھے مت بھاگو، تم اس طریقے کو اختیار کرو جو طریقہ باقی رہنے والا ہے، روشن ہے، چمکنے والا ہے، چمکانے والا ہے، اس طریقے کو اختیار کرو. چنانچہ آپ دیکھیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ مثال سے پاک ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، بڑی روشنی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے چڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ درمیان میں آتا ہے تو پورے نور کے ساتھ چمکتا ہے اور پوری دنیا کو نورانی کر دیتا ہے، پوری دنیا میں اس کا نور پھیل جاتا ہے. لیکن جو ہی وہ نیچے ڈھلتا ہے اور مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے نیچے جاتا چلا جاتا ہے نور کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مغرب میں جاتا ہے تو سورج جیسا روشن سیارہ بھی بے نور ہو جاتا ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. اور یہ سورج روز اعلان کرتا ہے اے لوگوں مغرب کی طرف مت آنا، یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے. مجھ جیسا روشن سیارہ بھی یہاں آ کر بے نور ہو گیا تو تم کیا اپنی زندگی کے نور کو سلامت رکھ سکو گے؟ تم ادھر مت آنا ورنہ زندگی پر اندھیرا چھا جائے گا اور اندھیروں میں تم ڈوب جاؤ گے اور اس اندھیرے سے باہر نہ آ پاؤ گے. بچوں کو یہ سمجھانا اور بتانا کہ مغرب کے دیوانے مت بنو، مغرب کے پیچھے مت بھاگو، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہاں تو یہ سبق پڑھایا گیا ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، تم ایک سماجی جانور
हो, जानवर रहो, जानवरों की तरह जियो, जानवरों की तरह खाओ, जानवरों की तरह पियो, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारो। यहाँ ये बताया गया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हमने रुए जमीन पर तुमको अपना नायब, अपना खलीफा, अपना कायम मकाम बनाकर उतारा है। तो मेरे बच्चों, तुम जानवर नहीं हो, तुम अल्लाह के नायब हो, अल्लाह के नायब बनकर जियो। तुम अल्लाह के खलीफा हो, खलीफा बनकर जियो, तुम जानवर बनकर मत जियो। मगरिब ने हमको जानवर बनाया, जानवरों के तरीके बताए, खाना तो जानवर के तरीके पर, इस्तिंजा तो जानवर के तरीके पर, और आजादी तो जानवर के तरीके पर कि जानवरों में हया नहीं होती, तुम भी बेहया बन जाओ, तुम भी बेपर्दा बन जाओ। जैसे जानवरों में पर्दा नहीं होता, तुम भी पर्दा मत करो। जानवरों में माँ बाप का जानवरों में माँ बाप का कोई तसव्वुर नहीं होता, तुम भी माँ बाप के तसव्वुर से खाली हो जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ढालते हुए अपनी नस्लों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा करने, सिर्फ एक काम कर लें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा कर दें, इंशाअल्लाह बच्चे अच्छे रुख पर पड़ जाएंगे, उनकी अच्छी तरबियत हो जाएगी और एक वो माशरा तैयार होगा जिस सालेह माशरे के हम और आप मुंतज़िर हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं या हम सोचते हैं कि ऐसा माशरा वजूद में आना चाहिए। उस माशरे को वजूद में लाने का एक पॉइंट है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करके इस मोहब्बत को आने वाली नस्ल में मुंतकिल कर देना। अल्लाह मेरे दिल में भी पैदा फरमा दे और आप सबके दिलों में पैदा फरमा दे और अपनी आने वाली नस्लों के अंदर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मुंतकिल करने वाला बना दे। आप अभी मौलाना मुफ्ती आदम मुस्तफा साहब को समाज फरमा रहे हमारे दरमियान ताबिक मेहदी साहब तशरीफ ले आए। मुझे अभी आपने एक बड़ों के ऊपर एक वाक़ा सुनाया था मौलाना ने, मुझे एक नात का शेर याद आ रहा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। अब मैं जनाब डॉक्टर ताबिक मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें।